السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سامعین، امید ہے آپ بخیر ہوں گے۔ پیارے سامعین، ایک سوال ہے کہ جب بھی ربیع الاول شریف کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ایک سوال گردش کی طرح روئے زمین پر پھیلنا چالو ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ اعتراض کرنا چالو کر دیتے ہیں کہ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے میلاد پاک منانا ثابت ہے؟ جشن ولادت نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہ تو آپ کے بعد خلفاء راشدین میں سے کسی نے کیا ہے، یا کسی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے میلاد پاک یا جشن ولادت نہیں منایا ہے، لہٰذا یہ بدعت ہوا۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے جس کا انجام جہنم ہے۔ یہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ تو پیارے سامعین، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ کسی بھی ناجائز اور حرام ہونے کا دار و مدار اس بات سے قطعاً نہیں لگایا جا سکتا کہ اس کام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نہیں کیا، بلکہ کسی بھی ناجائز اور حرام ہونے کا دار و مدار اس بات سے لگایا جائے گا کہ اس کام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے یا نہیں۔ اگر اس کام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے تو پھر وہ کام ناجائز اور حرام ہوگا، لیکن اگر کسی کام کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا ہے تو پھر وہ کام جائز اور مستحسن ہوگا، کیونکہ فقہ کا ایک قاعدہ ہے الاصل فی الاشیاء الاباحہ، کہ تمام چیزوں میں اصل وہ مباح ہے، یعنی ہر چیز کی اصل مباح ہے جب تک کہ اس کے خلاف دلیل قائم نہ ہو جائے۔ اس کو آپ ایک مثال دے کر کے میں سمجھانا چاہوں گا۔ شروع اسلام میں شراب پینا جائز تھا، کیونکہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شراب پیا کرتے تھے اور بہت سے لوگ شراب پیا کرتے تھے، کیونکہ اس وقت میں شراب پینا جائز تھا، حرام نہیں تھا۔ لیکن جب شراب کے خلاف اللہ رب العزت کا فرمان جاری ہو گیا تو اس وقت سے لے کر کے شراب پینا پھر حرام ہو گیا۔ لیکن شراب کی حرمت نہ آنے سے پہلے اس وقت میں شراب پیا جاتا تھا اور شراب پینا جائز تھا، لیکن جب شراب کی حرمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان جاری ہو گیا تو اس وقت سے شراب پینا یہ حرام ہو گیا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا، کہ ایمان والو تم اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو کہ جب اس چیز کو تمہارے سامنے ظاہر کر دی جائے تو وہ چیز تمہیں بری لگے، اور اگر تم اس وقت سوال کرتے ہو جب قرآن پاک نازل ہو رہا ہو تو وہ چیز تمہارے سامنے ظاہر کر دی جائے گی اور اللہ انہیں معاف فرما چکا ہے۔ یہ ترجمہ کنز الایمان ہوا۔ لیکن اس آیت کے تحت صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ اپنی کتاب خزائن العرفان میں فرماتے ہیں کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ جس امر کی شریعت میں کوئی ممانعت نہ ہو وہ چیز مباح ہے۔ اس کو آپ آسانی سے اس طرح سمجھیں کہ جس کام کے بارے میں شریعت نے منع نہیں فرمایا ہو وہ کام مباح ہے، وہ کام حلال ہے، اس آیت کے تحت فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے حدیث پاک میں ہے، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے الحلال ما احل اللہ فی کتابہ والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ وما سکت عنہ فہو مما عفا عنہ۔ اس کا ترجمہ ہے کہ حلال ہے وہ چیز جسے اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں حلال فرما دیا، اور حرام ہے وہ چیز جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں حرام فرما دیا اور جس پر خاموشی فرمائی وہ چیز معاف ہے۔ تو اس حدیث پاک سے بھی معلوم چلا کہ جو چیز حرام ہو تو وہ تو کلیئر ہے، اور اسی طریقے سے جو چیز حلال ہو وہ چیز بھی کلیئر ہے کہ جو حلال ہے تو وہ حلال ہے، جو چیز حرام ہے تو وہ حرام ہے۔ لیکن جس کام کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار فرمائے ہو تو وہ چیز مباح ہے، وہ چیز حلال ہے۔ اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا کہ ہر بدعت گمراہی ہے جس کا انجام جہنم ہوتا ہے،
تو یاد رکھیے، تو سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ بدعت کی اولاً دو قسمیں ہیں، ایک بدعت حسنہ اور ایک بدعت سیئہ۔ بدعت حسنہ اسے کہتے ہیں جو سنت کے خلاف کام نہ ہو، جیسے کہ محافل وغیرہ کا انعقاد کرنا، مجلسوں کا انعقاد کرنا، اسی طریقے سے پروگرام کرنا، جلوس کرنا، میلاد پاک منانا، یا ختم بخاری شریف کا اہتمام کرنا، یا بھی کوئی بھی کام ہو جو کہ سنت کے خلاف نہ ہو تو وہ بدعت حسنہ ہے۔ لیکن جو کام سنت کے خلاف ہو جائے وہ بدعت سیئہ ہے، جیسے کہ جمعہ اور عیدین وغیرہ میں غیر عربی میں خطبہ پڑھنا، تو یہ بدعت سیئہ ہے۔ اور حدیث پاک میں جو فرمایا گیا ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، تو اسی دوسری قسم کے بارے میں یعنی بدعت سیئہ کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وہ چیز گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ تو پیارے سامعین، آپ اس مسئلے کو سمجھ گئے ہوں گے کہ جب تک کسی کام کے بارے میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جاری نہ ہو جائے اس کام کے خلاف، تب تک وہ چیز جائز ہوتی ہے، وہ چیز حلال ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ میلاد پاک منانا، جلوس وغیرہ نکالنا، ان کاموں کے خلاف اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی فرمان نہیں ہے۔ تو پتہ یہی چلا کہ میلاد پاک منانا، ان پر خوشیوں کا اظہار کرنا، یہ تو اظہار محبت ہے، اور یہ تمام چیزیں حلال ہے، مستحسن ہے، حلال ہے، مباح ہے۔ امید ہے آپ اس مسئلے کو بخوبی سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر کوئی کنفیوژن ابھی بھی ہے تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔